حلال مصنوعات سے متعلقہ طبقات، حلال مصنوعات سے متعلقہ طبقات، اسے انگلش میں اسٹیک ہولڈرس آف حلال پروڈکٹس بھی کہتے ہیں، اسٹیک ہولڈرس آف حلال پروڈکٹس۔ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے مختلف رخ ہوتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مختلف اعتبارات سے۔ مثلا ہمارے دارالفتہ میں کوئی استفتاء آتا ہے، وہ استفتاء پہلے جمع ہوتا ہے، جمع کرنے والے الگ ہیں، پھر وہ استفتاء لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے تو لکھنے والے الگ ہیں، پھر وہ استفتاء، وہ جو جواب لکھا جاتا ہے وہ چیک کروایا جاتا ہے، وہ چیک کرنے والے الگ ہیں، پھر اس کے بعد اس کو جاری کیا جاتا ہے، وہ جاری کرنے والے الگ ہیں، پھر اس کی طباعت کا مرحلہ آتا ہے، وہ کام کرنے والے الگ ہیں۔ یعنی مسئلہ تو ایک ہی ہے لیکن اس کے رخ مختلف ہیں، مختلف اعتبارات سے اس کے کام کرنے والے اور اس کے شعبے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حلال میں بھی ہے کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو حلال سے متعلق قانون سازی کرتے ہیں، یعنی حلال اسٹینڈرڈ جو تشکیل دیے گئے ہیں، یہ ایک مستقل ایک طبقہ ہے جس کا کام صرف حلال اسٹینڈرڈ کو قائم کرنا ہے، حلال اسٹینڈرڈ کو تشکیل دینا ہے۔ پھر اس کی اپنی شرائط ہے کہ حلال کا جو قانون ساز ادارہ ہوگا اس کے اندر کس قسم کے لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایک متعلقہ طبقہ قانون ساز ادارہ ہے، اور دوسرا جو اسٹیک ہولڈرز ہے حلال کا وہ ہے مفتیان جو شریعت بات سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں فوڈ سائنٹسٹ، یعنی ایک طبقہ فوڈ سائنٹسٹ کا ہے جن کا حلال سے تعلق ہے، حلال سے جن کا لینا دینا ہے، اور ایک طبقہ ہے حلال تصدیقاتی ادارے جو کسی بھی پروڈکٹ کے حلال ہونے کی تصدیق کرتے ہیں، اور ایک اسٹیک ہولڈر اور ایک طبقہ کہہ سکتے ہیں حلال آگاہی کے ادارے جن کا کام یہ ہے کہ حلال آگاہی فراہم کرنا، وہ صرف یہی کام کرتے ہیں، بنیادی کام ان کا یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک طبقہ ہے صانعین جو حلال پروڈکٹ کو تیار کرتے ہیں، حلال پروڈکٹ کو بناتے ہیں، اور ایک ہے مستوردین، امپورٹر، مصدرین، ایکسپورٹر، ان کا تعلق بھی حلال سے ہے، یعنی حلال کو امپورٹ کرنا، حلال کو ایکسپورٹ کرنا۔ اسی طریقے سے میڈیا چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، ان کا کام ہے حلال کی تشہیر کرنا، تو حلال کے متعلقہ جو طبقات ہیں اس میں میڈیا کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غذائی مصنوعات اور کھانے پینے کے مراکز، اس میں جو بڑی سطح کے ہوٹل ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی جہاں گیلی غذائیں ملتی ہیں، جو کھانے سے متعلق گیلی غذائیں ہوتی ہیں جیسے کھانا وغیرہ، وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے جو بڑے بڑے اسٹورز ہوتے ہیں جہاں سوکھی غذائیں ملتی ہیں کھانے سے متعلق، وہ بھی شامل ہیں۔ اور ایک طبقہ ہے صارفین جو حلال کی خریداری کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف چھوٹے دکاندار اور ہوٹل، مختلف چھوٹے دکاندار اور ہوٹل۔